السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میں سے کوئی اپنے دوست سے پوچھے کہ بھئی گزشتہ رات آپ نے کھانے میں کیا کھایا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ 99% لوگ یہ نہ بتا سکیں کہ انہوں نے کھانے میں کیا کھایا تھا، کیونکہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ 1400 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہے کتابوں کے اندر۔ اب پھر بھی ہم سنتوں پر عمل نہ کریں، اس زندگی کو نہ اپنائیں، تو پھر ہمارے لیے یہی ہلاکت ہے، کسی اور کا کیا نقصان ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام علی الفراش، آپ بستر پر بھی سوئے ہیں۔ وکان ینام علی الارض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی سوئے ہیں۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تارۃ ینام علی کساء اسود، ایک کالا کمبل تھا اس پر بھی سوتے تھے۔ وتارۃ علی الحصیر، اور کبھی کبھار کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بھی سوتے تھے۔ وتارۃ علی النطع، نطع ایک کپڑا ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا فینسی ہوتا ہے اور چیزوں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں پیٹیوں کے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں، یا جانوروں کو سجانے کے لیے اس زمانے میں اونٹ کو سجانے کے لیے جو کپڑا ڈالتے تھے جس پر تھوڑی سی نقش وغیرہ بنے ہوتے تھے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں۔ قال عباد بن تمیم عن امه رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى۔ عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر بالکل چت سیدھا لیٹے ہوئے دیکھا ہے، اس حال میں کہ آپ نے ایک ٹانگ کو اپنی دوسری ٹانگ کے اوپر ایسے رکھا ہوا تھا۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم فراشہ ادما حشوہ لیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا ہوتا تھا جس کے اندر کھجوروں کی چھال بری ہوتی تھی۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم لہ مسح یثنى بثنیتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بستر ہوتا تھا جو کہ تھوڑا سخت قسم کا ہوتا تھا، اور اس کو 2 دفعہ فولڈ کیا جاتا تھا تاکہ تھوڑا نرم ہو جائے اور لیٹنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ وثنی لہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرات، ایک دفعہ ازواج مطہرات میں سے، ہماری ماؤں میں سے رضی اللہ عنہن، انہوں نے 4 دفعہ اس کو فولڈ کر دیا تاکہ اور زیادہ نرم ہو جائے۔ فنہاہن عن ذلک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا ردوہ الی حالہ الاول فانہ منعنی الصلاۃ، کہ اس بستر کو اپنی پرانی حالت پر دوبارہ لوٹا دو، کیونکہ آج اس نے نماز میں اٹھنے میں تھوڑی سی پریشانی کی ہے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغطی باللحاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل بھی لیتے تھے، لحاف بھی لیتے تھے۔ وقال لنسائہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو فرمایا ما اتانی جبریل وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیر عائشہ، کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ میرے پاس وہی لے کر آئے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک کمبل کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ وکانت وسادتہ ادما حشوہ لیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ ہوتا تھا وہ بھی چمڑے کا بنا ہوتا تھا اور اس کے اندر بھی کھجور کی چھال بری ہوتی تھی۔ وکان اذا اوى الى فراشہ قال بسمک اللہم احیا واموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو یہ دعا پڑھتے تھے بسمک اللہم احیا واموت۔ وکان صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین کفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملاتے، ثم ینفث فیہما، اور پھر اس کے اندر ایسے کر کے تھوڑا سا پھونک مارتے، ویقرأ بہما، اور ان کے اندر پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں پڑھتے ہیں۔ ویمسح بہما ما استطاع من جسدہ، اور جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا اپنے جسم پر اس کو پھیرتے۔ ویبدأ بہما علی رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ، اور شروع کرتے تھے سر سے، پھر چہرے سے، اور جسم کے اگلے حصے پر پہلے پھیرتے، بعد میں پچھلے حصے پر پھیرتے۔ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ 3 مرات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 دفعہ دہراتے۔ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَنَامُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ لیٹ۔ وَكَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ سیدھی گال کے نیچے ایسے کر کے سوتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر آتے تو یہ دعا بھی پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم من لا کافی لہ ولا مؤوی لہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے اللہم رب السماوات والارض رب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجیل والفرقان
اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر ولیس فوقک شیء وانت الباطن ولیس دونک شیء اقض عنا الدین واغرنا من الفقر. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینام اول اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سوتے، ویقوم آخرہ، اور آخری پہر فجر سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتے، وربما سحر اول اللیل فی مصالح المؤمنین، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ابتدائی حصہ بھی جاگتے تھے اگر مسلمانوں کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہوتا تھا تو. وکان تنام عیناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، ولا ینام قلبہ، لیکن آپ کا دل بیدار رہتا تھا اللہ کے ذکر میں، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا تھا. وَكَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقِظُوهُ حَتَّى هُوَ الَّذِي يَسْتَيْقِظُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو کوئی ان کو اٹھاتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے. وَكَانَ إِذَا عَرَّسَ بِاللَّيْلِ نَامَ عَلَى جَنبِهِ الْأَيْمَنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر سفر میں ہوتے اور رات کے پہلے حصے میں پڑاؤ ڈالتے تو دائنی کروٹ لیٹتے. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے کہیں پڑاؤ ڈالتے، ناصب ذراعیہ، اپنی کونی کو ایسے زمین پر لگا لیتے اور اپنے چہرے کو ایسے رکھتے تاکہ نیند کے اندر زیادہ نہ چلے جائیں اور فجر کی نماز نہ رہ جائے. وَكَانَ نَوْمُهُ أَعْدَلَ النَّوْمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی وہ درمیانی تھی، نہ بہت تھوڑی تھی نہ بہت زیادہ تھی. اور اسی کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی نیند ہوتی ہے، وَهُوَ ثُلُثُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ، اور وہ دن اور رات کا تہائی حصہ ہوتا ہے. یعنی دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کریں تو 8 گھنٹے بنتے ہیں. 8 گھنٹے بہت اچھی